الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے ذہین فتین عظیم طلباء، آج ہم چیپٹر نمبر 6 گڈ بائی مسٹر چپس اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج اس کا پارٹ 1 ہم پڑھیں گے، پارٹ 2 انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج پارٹ 1 اس کا کوشش ہوگی کہ یہ ختم ہو جائے، اور آج آپ کو جو اس کی ٹیکسٹ ہے وہ ایکسپلین کی جائے گی، اور اس میں جو سینونیمز لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو کلیئرٹی انشاءاللہ کرتے ہوئے اس چیپٹر میں سے ہم گزرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے چیپٹر 6 کے شروع میں کہ جب مسٹر چپس کی شادی ہوئی تو پھر بہت خوشی کا اس کے بعد ٹائم آیا، ٹھیک ہے نا، فالوڈ دین اے ٹائم سچ ہیپینس، بہت زیادہ خوشی کا ٹائم آیا، اور چپس اس ٹائم کو بہت عرصہ بعد تک بھی یاد کرتا رہا، ریممبرنگ اٹ لانگ آفٹر ورڈس، اور اسے یقین نہیں آتا تھا، بمشکل یقین آتا تھا، ہارڈلی یقین آتا تھا کہ واقعی جو ہے نا اس قسم کا ٹائم وہ گزار چکا ہے، اور یہ ٹائم آیا بھی تھا اس کی زندگی میں، اس دنیا میں وہ واقعات ہوئے بھی تھے۔ اب اسے یقین نہیں آتا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی تھی، کیونکہ اب چپس جو ہے بڑھاپے ریٹائرمنٹ کی زندگی مسز وکٹ کے ہاں گزار رہے ہیں، تو یہ ان کی بہت ماضی کی یاد ہے، 30-35 سال پرانی یاد۔ اب وہ کہہ رہے کہ ان کی جو شادی تھی، میرج جو تھی، وہ بہت شاندار کامیابی تھی۔ ٹرائمفنٹ ہوتا ہے شاندار، جوبیلنٹ، ایگزلٹنٹ، جوائفل، جوائس، ریجوائسنگ، اس قسم کی کامیابی تھی، شاندار ان ساروں کے میننگ ہے، کامیابی تھی۔ کیتھرین، اس نے نہ صرف بروک فیلڈ کو جیت لیا جیسے کہ اس نے چپس کو جیتا تھا نا، بالکل اس طرح بروک فیلڈ گاؤں جو تھا اور بروک فیلڈ اسکول جو تھا، وہاں کے لوگوں میں بھی وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی تھی، اس نے ان کو بھی جیت لیا تھا، ون کر لیا تھا، ٹرائمف کر لیا تھا۔ ٹرائمف کرنا کوئی مطلب ہوتا ہے جیتنا، کنکر کا مطلب بھی جیتنا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو تھی بہت زیادہ، کیتھرین، بہت ایمنسلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ایکسٹریملی، گریٹلی، ٹریمینڈسلی، ویری مچ، بہت زیادہ۔ جی کیا تھی کیتھرین؟ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی تھی بچوں میں، ٹھیک ہے، اور استادوں میں بھی بہت زیادہ، یعنی کہ استاد بھی اس کا ریگارڈ کرتے تھے، وہ بھی اس کی شخصیت کے سحر میں رہتے تھے، بہت ذہین عورت تھی وہ، ٹھیک ہے نا، تو دونوں بچے بھی اور استاد بھی اس سے متاثر تھے۔ الائک کا مطلب ہوتا ہے سملرلی، ایکولی، ان دا سیم وے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو اساتذہ کی وائفس تھی نا، دوسرے اساتذہ کی، جو شادی شدہ اساتذہ دوسرے تھے، ان کی وائفس، وہ بھی جو ہیں اس سے حسد کرتی تھیں، ٹیمپٹ کرتی تھیں، ورغلائی رہتی تھیں، حسد کرتی تیں، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ کہتے ہیں کہ وہ ورغلائی گئیں، بالکل اس کے سحر میں آ گئیں، ایٹ فرسٹ ٹو بی جیلس، اور شروع میں تو وہ حاسد ہو گئیں، جیلس ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ون سو ینگ، کہ اتنی نوجوان لڑکی جو ہے وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ لولی، اور وہ خوبصورت بھی ہے، could not long resist، ٹھیک ہے نا، اور وہ زیادہ تر جو ہے ہر چارمز جو اس کی خوبصورتی تھی اس کو روک نہیں پائیں وہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کو یعنی کہ اس کی شخصیت کا جو جادو تھا نا، وہ ہر طرف جو وہ چھا گئی تھی، تو وہ لوگ جو ہیں اس کو ریزسٹ نہیں کر پائے تھے۔ ریزسٹ کا مطلب ہوتا ہے روک پانا، دوسری جو خواتین تھیں، کیونکہ یہ ینگ تھی اور اس کی جو شخصیت تھی یہ بہت زندہ دل پرجوش قسم کی خاتون تھی۔ بٹ موسٹ ریمارکیبل، لیکن سب سے اہم بات، وہ کہہ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ اہم بات وہ یہ تھی کہ جو اس نے تبدیلیاں، چینجز جو اس نے کی، ریمارکیبل اٹ واز چینج شی میڈ ان چپس، وہ تبدیلی جو اس نے چپس کی ذات میں کر دی تھی وہ تو سب سے زیادہ اہم تبدیلی تھی۔ اور کہتے کہ کیونکہ ٹل ہز میرج، اپنی، کیونکہ اس کی شادی جو تھی اس تک
وہ کیا تھا جی، بہت خشک سا بندہ تھا جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ڈرائی قسم کا، خشک قسم کا بندہ تھا، رادر نیوٹرل سارٹ، اور نیوٹرل ہوتا ہے جو کسی کے کام میں نہ آئے، عام قسم کا بندہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کسی کے زیادہ میں نہ کسی کے کم میں، ایسا بندہ تھا جی شادی سے پہلے، خشک سی طبیعت کا. لیکن اب اس کو تبدیل کر دیا جی اس نے، کیتھرین بریجز نے اس کو تبدیل کر دیا. کہتا ہے شادی سے پہلے کیا تھا، لائک اسے لوگ پسند کرتے تھے، تھاٹ ویل اس کے بارے میں اچھا سمجھتے تھے، بائی بروک فیلڈ میں جو تھے، عام سی یہ رائے تھی کہ یہ اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسے پسند کیا جاتا، بٹ ناٹ دا اسٹف. لیکن وہ ایسی اس میں خوبی نہیں تھی، یا ایسا وہ شخص نہیں تھا، ایسی خوبی نہیں تھی، ایسی کوالٹی ہے نا، کیپیبلٹی، ٹریٹ، کریکٹرسٹک، اس میں ایسی خوبی نہیں تھی، کیا جی، جو کہ اسے بہت مشہور بنا دے، اور دیٹ سٹیئرز، یا پھر ایسی شخصیت اس کی نہیں تھی جو کہ تحریک دے، جو کہ آگے بڑھائے. سٹیئر کا مطلب آگے بڑھانا، روز کرنا، تحریک دینا، ایکسائٹ کرنا، انسپائر کرنا. گریٹ افیکشن، بہت زیادہ محبت کو اپنی طرف مائل کر دے اور بہت زیادہ مشہور ہو جائے. اس کی شخصیت میں ایسی بات بھی، ایسی کوالٹی بھی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہ بروک فیلڈ میں تقریباً کوارٹر سینچری، 25 سال تک ہو گئے تھے اسے، کوارٹر سینچری ہوتی ہے 25 سال اسے بروک فیلڈ میں ہو گئے تھے، اور یہ کافی بڑا لمبا ٹائم تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اچھا، ڈیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے شائستہ، جس کے مورلز اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، ایسا بندہ تھا. اس نے ثابت کیا تھا ان 25 سالوں میں. اینڈ اے ہارڈ ورکر، اور یہ بھی 25 سالوں میں ثابت کیا تھا کہ وہ جو ہے ہارڈ ورکر ہے. اب وہ یہ کون سے 25 سال تھے، جو اس کی شادی کے پہلے 25 سال تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ 22 سال کی عمر میں تو تقریباً اس نے بروک فیلڈ جوائن کر لیا تھا، اور اب 48 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. 48 میں سے 22 نکال دیں تو 26 بچ جاتے ہیں، تقریباً کوارٹر آف سینچری یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ جسٹ ٹو لانگ فار اینی ون، کہتے ہیں کہ یہ اتنا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کر سکے، کیپیبل آف بینگ مچ مور بیٹر، کہ اس سے بھی اچھا وہ ثابت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے بہرحال ایک اچھے انسان کے طور پر شہرت پا لی تھی. جو شادی سے پہلے کے 25 سال تھے ان کی بات وہ کر رہا ہے. جی اسٹوڈنٹس، آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. ٹھیک ہے. جو بات ہو رہی ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. سینونیمز آپ ضرور اس کو دیکھا کریں، یاد کیا کریں، کیونکہ یہ سینونیمز آتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں لگتی. کیونکہ پچھلے لیکچر میں جب میں پوچھ رہا تھا نا سینونیمز کے حوالے سے، تو آپ مجھے کوئی کچے پکے آنسر دے رہے تھے، تو اب پکے آنسر ہونے چاہیے، تھوڑا سا اس کو دیکھا کریں. جی، کہتے کہ ہی ہیڈ ان فیکٹ، کہتے کہ وہ پہلے ہی اس کا اب ایسا ہو گیا تھا کہ سنک ان ٹو دا کریپنگ ڈرائی راٹ. کہتے ہیں کہ وہ جو بڑھتی ہوئی زوال اس کو ہو رہا تھا، کس میں، کیونکہ وہ تعلیم، بیٹا پیڈاگوجی کہتے ہیں پڑھانے کا عمل، ٹھیک ہے. جب بندہ ایک ہی چیز کو بار بار پڑھاتا رہے سالہ سال، تو وہ جو طبیعت میں وہ چیز آ جاتی ہے نا، بندے کو سست بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زوال پذیر کرتی ہے. ڈرائی راٹ آف پیڈاگوجی بولتے ہیں جی اس کو، پڑھانے کے عمل کو، ٹیچنگ کو. کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا اس کی شخصیت میں گراوٹ آنی شروع ہو گئی تھی. اور یہ جو گراوٹ ہے نا، وچ از دا ورسٹ اینڈ الٹیمیٹ پٹ فال آف دا پروفیشن، کہ وہ ٹیچنگ یا کسی بھی پیشے میں اگر ایسے بندے بالکل ترقی نہ کرے، وہی کام سارا کرتا جائے، تو یہ پٹ فال ہوتی ہے. پٹ فال کہتے ہیں کھائی، بہت گہری مشکل ہے، کھائی ہوتی ہے جس میں بندہ گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برسہ برس کی وہی چیزوں کو پڑھانا، اس میں بندے کی شخصیت میں گروتھ نہیں ہوتا، اور یہ بہت برا ہوتا ہے کسی بھی پروفیشن میں. بندہ جو ہے اس کی گروتھ رک جائے اور وہ بار بار وہی چیزیں پڑھاتا جائے، ایک ہی طرح کی جو ہے نا چیزوں کو، اور یہ پٹ فال ہوتی ہے، یہ گراوٹ ہوتی ہے. اور یہ اب اس کی شخصیت میں ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 25 سال تک اس نے ایسی وہی چیزیں بار بار جب پڑھائی تھی نا، تو وہ اس کی شخصیت جو ہے نا وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی تھی. گیونگ دا سیم لیسنز، کہتا ہے یہی آپ کو سبق سالہ سال دینے پڑتے ہیں.
اس لیے یہ کہتا ہے فارمڈ اے گروو، تو ایک ایسی عادت بندے کی بن جاتی ہے جس میں اس کے دوسرے معاملات جو ہیں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ لیکچر ہم نے دینے ہیں، یہ پڑھانا ہے، اور اس کے باقی زندگی کی روٹین جو ہے وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اور ایک طرح سے یہ روٹین پھر چلتی ہے، ہر سال ہی یہ چلتی ہے، تو بندے کی شخصیت کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. یہ بات بتا رہا ہے. کہتے ہیں کہ دوسرے جو معاملات ہیں وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور انسائڈیس ایز، جیسے کوئی بندہ کسی کو بڑی مکاری کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے نا چیزوں کو، کہتا ہے سارے معاملات پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام اس وقت کرنا ہے، یہ ایسا پڑھانا ہے، تو بس گنی چنی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو انسائڈیس کا مطلب ہوتا ہے جی کننگ، ڈسیٹفل، ایز، ٹھیک ہے نا. ہر کام جو ہے نا بڑی مہارت سے اصل میں جو ہے نا بندہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اسے، یہ کام اس وقت کرنا ہے، یہ اس وقت یہ لیکچر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پڑھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب بندہ تھوڑا ٹیچنگ میں پرانا ہو جائے، اب یہ کیونکہ 48 ایئرس کے ہو گئے تھے، تو یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت کی گروتھ جو ہے وہ بالکل رک گئی تھی. ہی ورکڈ ویل، کہتا ہے کام وہ اچھا کرتا تھا، وہ محنتی تھا. کانشینشیس ہوتا ہے محنتی، ڈیلیجنٹ، ٹھیک ہے نا، انڈسٹریس، ہارڈ ورکنگ وہ ضرور تھا. لیکن ہی واز اے فکسچر، وہ ایسی چیز تھی، فکسچر کہتے ہیں مجسم یا چیز کو، وہ جو کہ خدمت تو کر رہی ہے اور لوگوں کو سیٹسفائی بھی کرتی ہے، اطمینان بھی. وہ ایسا بندہ بن گیا تھا جو اطمینان بھی دیتا ہے، کانفیڈنس بھی دیتا ہے، ہر چیز لوگوں کو دیتا ہے ایکسیپٹ انسپیریشن. لیکن وہ لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا تھا اتنا. یعنی کہ جسے بندہ لیڈر مان لے نا، وہ انسپائر کرتا ہوتا ہے، جو موٹیویشن دیتا ہے، انتھوزیزم دیتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اس کے بارے میں اچھا سمجھتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کرتے تھے. وہ ایک قسم کا لیڈرشپ کی کوالٹی جو تھی نا اس میں لیکنگ ہو گئی تھی، وہ کم پڑ گئی تھی. موٹیویشن اور انتھوزیزم، جوش جذبہ اس میں وہ نہیں رہا تھا. اور کہتا ہے پھر کیا ہوا، سب کچھ بدلنے لگا ہے جی. پھر کیا ہوا؟ ایک حیران کن، اسٹانشنگ، کہتا ہے گرل وائف، وہ جو ہے نا لڑکی اس کی بیوی بنی. حیران کن تھی یہ بات، اور کوئی بھی یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک جو ہے نا بالکل ایسا بندہ جو بالکل شریف ہے نا، کسی کے اوپر نیچے کسی معاملے میں آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک لڑکی اس کی وائف بن جائے گی. کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا. اور لیسٹ آف آل چپس ہمسیلف، سب سے بڑھ کر بات یہ کہ چپس جو ہے نا سب سے زیادہ اس کی تھا کہ وہ بھی نہیں تصور کیا تھا اس نے بھی کہ میں بھی کبھی شادی کروں گا اور میری جو ہے نا وائف جو ہے وہ لڑکی ہوگی. اس نے بھی تصور نہیں کیا تھا. شی میڈ ہم، اس نے بالکل، کہتا ہے کیتھرین نے اسے ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، آل اپیرنسز، مطلب ہر زاویے سے ایک نیا آدمی بنا دیا. اور کہتا ہے کہ یہ جو اس میں نیا پن آیا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں جوش آ گیا تھا. اور کہتا ہے کہ اور بالکل کہتا ہے پہلے کیونکہ چیزیں اس کی زندگی میں محدود ہو چکی تھیں، لیکن اب اس میں جوش اور ولولہ آ گیا تھا. پہلے امپریزنڈ ہو چکی تھیں، لمیٹڈ ہو چکی تھیں، اور پھر بغیر کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس کی زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے گی، بغیر اندازے کے، ان گیسٹ یہ سب کچھ ہو گیا تھا. اور اب کیا ہو گیا تھا جی؟ چپس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی، سپارکل. گین کا مطلب حاصل کر لینا، سپارکل کا مطلب چمک، شائن، فلیش، لائٹ، گلو، ٹھیک ہے نا. اب اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی، اور اس کا جو ذہن تھا، جو کہتا تھا ذہن، اگرچہ کہ وہ ذہین تھا ایڈیکویٹلی، کہتا ہے اٹ واز ایڈیکویٹلی اف ناٹ بریلینٹلی، اس کا ذہن اچھا تھا، موزوں یعنی کہ ذہین تھا وہ، ٹھیک ہے نا، سفیشینٹ، کافی ذہین تھا. سپلینڈڈلی، لیکن شاندار طور پہ ذہین نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. بریلینٹلی نہیں تھا اس کا مائنڈ، ٹھیک ہے نا. میگنیفیشنٹلی، مارولسلی نہیں تھا، ٹھیک ہے اچھا تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا. ایکوپڈ اس کا ذہن تھا. ایکوپڈ کا مطلب ہوتا ہے فرنشڈ ہونا، کوالٹی کسی میں ہونا. اور کہتا ہے کہ اب اس کا ذہن کیا ہو گیا تھا جی؟ موو مور ایڈونچرسلی، اب وہ بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کا ذہن جو ہے نا اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور ایسی بات تھی جو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز تو موجود تھی، اس میں مزاح تھا، ہیومر کہتے ہیں مزاح کو، لیکن اب اس کا مزاح جو تھا وہ پنپ گیا تھا، نکھر گیا تھا. بلاسم کا مطلب نکھر جانا، ڈیولپ ہو جانا، پنپ جانا. اب وہ جو ہے نا بہت زرخیزی، بہت عمدگی آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. رچنس کہتا ہوں عمدگی، اس کی
جو ہے نا ایک قسم کی جوانی آ گئی تھی اس کے مزاح میں. ٹو وچ ایئرز لینٹ میچورٹی. اور کیونکہ کہتا ہے کہ اس کا مزاح میں پختگی پہلے سے موجود تھی، میچورٹی پہلے سے اس کے مزاح میں موجود تھی، لیکن اب اس میں عمدگی بھی آ گئی تھی. اور کہتا ہے کہ اب اسے اپنے اندر زیادہ طاقت توانائی محسوس ہوتی تھی. اب اس کا ڈسپلن جو ہے وہ بھی بہتر ہو گیا تھا. اور کہتا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا، ان اے سینس لیس ریجڈ. اور اب وہ سخت بھی اتنا نہیں رہا تھا. ریجڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت نہیں رہا تھا، پھر بھی ڈسپلن اس کا اچھا ہو گیا تھا. ریجڈ سخت، ہارش ہارڈ اسٹرکٹ ہی بیکیم. اور کہتا ہے کہ اب وہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا لوگوں کے بیچ میں. اور بروک فیلڈ کہتا ہے کہ اس میں اب اس سے لوگ محبت کرنے لگے تھے، اس کی عزت کرنے لگے تھے، اور اس کو اس کو فالو کرنے لگے تھے لوگ. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ بٹ اوبیڈ ایٹ اینی ریٹ، لیکن اس کو مانتے، اس کو اوبے ہر لحاظ سے لوگ کرتے تھے، کمپائل کرتے تھے، جو یہ کہتا تھا وہ مانتے تھے. کہتا ہے کہ اب اوبیڈینس یعنی کہ اطاعت، لوگوں نے اس کو مانا، اس نے حاصل کر لی تھی یہ بات. عزت بھی اسے مل گئی تھی، عزت بھی اسے دے دی گئی تھی، لیکن اب اسے محبت بھی مل گئی تھی اس کی بیوی کی. اور کہتا ہے کہ محبت بھی اسے مل گئی تھی، بچوں کی محبت بھی مل گئی تھی. فار اے مین کائنڈ ود آؤٹ بینگ سافٹ. کہتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے نا کائنڈ بندہ تھا، لیکن اتنا نرمی دکھاتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑا رحیم بندہ تھا، رحم کرنے والا، دوسرے بچوں کے ساتھ کائنڈ تھا، مہربان تھا. ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ who understood them well enough but not too much and whose private happiness linked them. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے لگے تھے، بچے بھی اور دوسرے افراد بھی، اور ایک دوسرے کی ذاتی خوشیاں جو ہیں وہ بھی ان کی آپس میں جڑ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ اب اس نے چھوٹی چھوٹی جوکس بھی کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور ایسی جوکس کرتا تھا جس سے بچوں کا حافظہ بڑھتا ہو. ٹھیک ہے نا. اس نے ایسی مثالیں دینی، نیمونکس اسے بولتے ہیں، نیمونکس، آرٹ آف امپروونگ میموری. وہ بچوں کے ساتھ ایسی مثالیں دیتا، ایسی اس طریقے سے انہیں بتاتا کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ ان کی میموری شارپ ہو جائے. پنز ہوتے ہیں، لفظوں کو جو ہے نا لفظوں کو اس انداز میں بولنا کہ وہ مزاح پیدا کریں. ٹھیک ہے. وہ اب اسے یہ کام کرنا بھی آ گیا تھا، اور اس کے ان لفظوں کی وجہ سے مسکراہٹیں بکھرتی تھیں، اور ان کے ذہن جو ہیں ان میں چیزیں نقش ہو جاتی تھیں. اور کہتا ہے کہ وہ ایسے جوکس بھی کرتا تھا جو ہمیشہ مزاح پیدا کرتے تھے. اور ایک ایسا جوک تھا روم کی ہسٹری کے بارے میں، وہ اپنی کلاسوں میں کیا کرتا تھا، اور کہتا ہے بہت زیادہ یہ مذاق کیا کرتا تھا. اور یہ مذاق تھا جی لیکس کینولی ایک قانون ہوتا تھا روم میں، تو اس قانون کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس قانون کے تحت جو امیر لوگ تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ غریب لوگوں سے جس کو پسند کر لیں تو وہ اس سے شادی کر سکتے تھے. نہیں، یہ قانون اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. امیروں کو غریبوں پر دست درازی کا موقع فراہم کرتا تھا. کہتا ہے چپس اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. کہتا ہے کہ چپس جو ہے کہا کرتا تھا، کہتا ہے کہ اف مس پلیبز وانٹ پیٹریشین ٹو میری ہر، اگر کوئی غریب لڑکی کسی امیر لڑکے سے محبت کرنے شروع کر دیتی، وہ کہتی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر وہ کہتا کہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جواب میں کہتی کہ ہاں نہیں تم جو ہے نا بڑے خبیث ہو، تم کر سکتے ہو. یہ یعنی مذاق کرتا وہ جو لیکس کنولی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ غریب کی کہتا ہے کوئی خواہش ہی نہیں، غریب کی اگر خواہش تھی وہ بھی امیر کے تابع تھی. تو یہ ایک قسم کا ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جو کہ لا تھا رومن ہسٹری، کیونکہ رومن ہسٹری یہ پڑھایا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ لیکس کنولی کا جو مذاق تھا نا، یہ بہت ہر کلاس میں وہ کیا کرتا تھا. تو پھر کہتا ہے جب یہ وہ مذاق کرتا تو کہے بلند ہوتے، اور جو کیتھی تھی نا، کیتھرین کو کیتھی بھی بولتے ہیں، اس نے اس کے مزاح کو وائڈن کر دیا تھا، بڑا کر دیا تھا، اس کی رائے کو بھی اس نے بڑا کر دیا تھا. اور اب وہ اس کا نقطہ نظر جو تھا نا، یہ نقطہ نظر وہ اب بروک فیلڈ کے جو ہے نا احاطے سے، بروک فیلڈ جو ہے نا چھوٹا سا علاقہ ہے، اب جو ہے نا اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس کا مزاح جو ہے نا صرف بروک فیلڈ کی تک ہی محدود نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ وسیع ہو گیا تھا، بروک فیلڈ کے میناروں سے آگے چلا گیا تھا. سر آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اچھا ابھی بیٹا آ جاتی ہے، میں اس کو اوپر کرتا ہوں. کہتا ہے کہ اس کا مزاح جو ہے وہ وسیع ہو گیا تھا. اب ہم اسے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں جلدی، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے،
کیونکہ ٹائم غالباً شارٹ ہے، میں ابھی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے. تو جی اب اس کا مزاح جو ہے وہ وسیع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی. اور اب بلکہ وہ اس کے جو ہے نا مزاح جو ہے اتنا وسیع کہ صرف بروک فیلڈ کی حد تک نہیں، اب وہ ایسے ہی تھا کہ بروک فیلڈ جو ہے ایک چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور بروک فیلڈ جو ہے نا ایک ایسا مطلب چھوٹا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی دنیا میں ایک جو ہے نا اپنا ایک چھوٹا سا مقام رکھتا ہے. تو مزاح میں دوسری دنیا انوالو کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب کہتا ہے کہ اس کا مزاح جو ہے وہ بڑا، اس میں وسعت آ گئی تھی، صرف بروک فیلڈ تک محدود نہیں رہا تھا. اور کہتا ہے کہ اس کا برین جو تھا کلیور برین دین از، جو کیتھرین جو تھی وہ ذہین تھی مسٹر چپس کی نسبت زیادہ. اور جب وہ اس سے بات کرتی تو وہ اس کے جو اوپینین ہوتے تھے، اس کے خیالات کو مسترد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے قائل کر لیتی تھی، کنفیوٹ نہیں کر سکتا تھا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا ہر آئیڈیاز کو، کیونکہ وہ اس حساب سے اس سے بات کرتی تھی ثبوت کے ساتھ کہ وہ اسے مسترد نہیں کر سکتا تھا. اگر کہتا ہے وہ اختلاف بھی کرتا تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ روایتی بندہ تھا، کنزرویٹو تھا، آرتھوڈکس روایتی بندہ تھا سیاست میں، اگر وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر کیونکہ روایتی بندہ تھا پھر بھی ڈسپائٹ آل ہر ریڈیکل سوشلسٹ ٹاک، اور کہتا ہے کہ جو بھی وہ کہتی کرتی وہ بڑی انقلابی سوچوں کی حامل تھی، لیکن چپس پھر بھی روایتی بندہ پرانی سوچوں کا ہی رہا، انقلابی کا اتنا نہیں بن سکا. لیکن پھر بھی ویئر ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ، جہاں پر وہ مطلب اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا، ہی ابزاربڈ، تو وہ خاموش رہتا تھا، وہ سمجھتا تھا اس کی باتوں کو، خاموشی اختیار کرتا تھا، کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کے میننگ کو سمجھنے کی. کیونکہ اس کا جو نوجوان من پسندی کی سوچ تھی یا اپنی سوچیں تھیں کیتھرین کی، وہ اس کی جب اس کی ساتھ اس کی میچورٹی یعنی کہ اس کی پختگی اس کی سوچوں کی جب وہ آپس میں ملتی تو یہ بہت اچھا امالگم آمیزہ بن جاتا، ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ بہت عمدہ اور عقل مندانہ آمیزہ بن جاتا. اور بعض اوقات کہتا ہے کہ جو ہے نا بالکل کہتا ہے وہ اسے قائل کر لیتی، مکمل طور پر اسے قائل کر لیتی. بروک فیلڈ کہتے ہیں کہ بروک فیلڈ اسکول کے زیر اثر ایک ادارہ، خیراتی ادارہ چلاتا تھا ایسٹ لنڈن میں، بروک فیلڈ اسکول، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا پیرنٹس وغیرہ چندہ دے کے وہ آگے اس خیراتی ادارے کو چلایا کرتے تھے، اس میں غریبوں کے بچے پڑھتے تھے. بروک فیلڈ اسکول کے جو پیرنٹس تھے یہ کافی بہت زیادہ انہیں جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ پرسنل کانٹیکٹ جو ہے نا اپنا یوز کرتے تھے چندہ وغیرہ فنڈ ریزنگ میں. کیتھرین جو ہے نا اس نے ایک آئیڈیا دیا کہ وہ جو خیراتی ادارہ جس کو کہ یہ لوگ چلا رہے ہیں بروک فیلڈ کے، ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں، بروک فیلڈ کے بچوں میں میچ ہونا چاہیے جی، میچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. وہ ایک جو ہے نا سوکر کا میچ ہو، فٹ بال کا میچ ہو. کہتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا تھا بڑا انقلابی قسم کا آئیڈیا تھا، ریوالٹنگ آئیڈیا تھا، انقلابی آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ سوائے کیتھرین کے اسے کوئی نہیں اس آئیڈیا کو جو ہے نا دے سکتا تھا اور نہ ہی اسے ٹالریٹ برداشت کر سکتا تھا. کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب اس نے یہ آئیڈیا دیا تو فراسٹی ریسیپشن، اس آئیڈیا کا استقبال جو ہے نا بہت سرد مہری سے کیا، لوگوں نے انکار کیا اس پہ رسپانس میں. اور کہتا ہے کہ یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ غریب علاقے کے لوگ، اسلام ہوتا ہے غریب علاقے کے لوگ، لو ایریا کے لوگ، گھیٹو کے لوگ، جب یہ لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل بھی کہتا ہے کام پلیسڈ پیسفل ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں یہ جو ہے نا بیٹر کلاس والے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے جب ان کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ تو فضول ہیں، وانٹن ہیں، بدماش قسم کے ہیں، ہیڈ لیس ہیں. کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس چیز کو رہنے ہی دو، چھوڑ دو اس چیز کو، کہ میچ نہیں ہونا چاہیے جو ہے اس کے درمیان جو مشن کے بچے ہیں اور بروک فیلڈ کے درمیان. سارے سٹاف نے بلکہ اسکول میں ہر ایک نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، اور ٹھیک ہے نا، اور یہ رائے نہیں مان رہے تھے، لیکن بٹ پرابیبلی اگینسٹ اٹ ٹو، سارے اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر
نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ سبھی خلاف تھے اس ساکر میچ کے حوالے سے جو کہ مشن میں اور بروک فیلڈ میں ہونا تھا. پھر کیتھرین نے اس میں کیا کیا, اس کا کیا رول تھا. تھوڑا سا اس کا پارٹ جو ہے انشاءاللہ کل لیکچر میں پڑھیں گے. مجھے اب اجازت دیجیے گا, آج ٹائم کچھ آپ کا زیادہ لے لیا ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اللہ حافظ سر اللہ جی. حافظ. کوئی بات نہیں سر جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ بیٹا, اللہ اللہ حافظ حافظ, اللہ حافظ.